آج کی اس اہم گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی گہری اور کمال کی مذہبی تحریر کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آج کے نوجوان طلباء اس سے رہنمائی لے کر ایک زبردست اور مضبوط کردار تعمیر کر سکتے ہیں۔ سچ پوچھئے تو بعض اوقات صدیوں پرانی تحریروں میں ہمارے آج کے ماڈرن مسائل کا بالکل پرفیکٹ حل چھپا ہوتا ہے۔ تو بس بنا کسی تاخیر کے سیدھا اصل بات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ طاقتور حدیث دراصل ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد ہے۔ ذرا اس کی شدت پر غور کریں۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں 3 خاص قسم کے لوگوں کے لیے ایک انتہائی سخت روحانی انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیں، کلام نہ کرنا، پاک نہ کرنا اور نگاہ رحمت تک نہ ڈالنا۔ یہ الفاظ خالق کی طرف سے رحمت کے مکمل کٹ آف اور شدید ناراضگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی وارننگ نہیں ہے، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ کچھ مخصوص رویے براہ راست خالق کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں۔ اب اگر ہم اصل ماخذ پر گہری نظر ڈالیں تو ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ یہ محض گناہوں کی کوئی عام سی لسٹ نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ انسانی رویوں کے 3 بڑے اور حیران کن تضادات کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ ایسے تضادات جو انسان کو سیدھا روحانی تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی فطرت اور حالات کے بالکل الٹ جا کر ضد میں آ کر برائی کا انتخاب کرتا ہے تو پھر اس کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ تو اس گفتگو کو منظم رکھنے کے لیے ہم 4 مین پوائنٹس پر بات کریں گے۔ پہلا سبق ہے پاکیزگی، دوسرا سچائی، تیسرا عاجزی اور آخر میں ہم دیکھیں گے نوجوانوں کے لیے حتمی اسباق۔ چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلا سبق یعنی پاکیزگی۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کرتی ہے نا، وہ ایک عجیب سا تضاد ہے۔ دیکھیں، نارملی کیا توقع کی جاتی ہے؟ یہی نا کہ عمر بڑھنے کے ساتھ انسان کے جسمانی اور دنیاوی جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور وہ فطری طور پر روحانیت کی طرف جھک جاتا ہے۔ لیکن سوچئے، جب جسمانی جذبات ختم ہونے کے باوجود کوئی ناپاک عمل کر رہا ہو تو پھر یہ جوانی کی کوئی جذباتی غلطی نہیں رہتی، بلکہ یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ اس کے اندر سے اللہ کا خوف 100% ختم ہو چکا ہے اور وہ شخص ایک خطرناک حد تک گہرے روحانی زوال میں گر چکا ہے۔ تو یہاں پر کیچ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان طلباء کے لیے سب سے اہم بات یہ سمجھنے والی ہے کہ پاکیزگی اپنانے کے لیے بڑھاپے یا کسی خاص عمر کا انتظار نہیں کرنا ہوتا۔ یہ کام تو آج بلکہ ابھی سے کرنے والا ہے۔ اپنی ذاتی پاکیزگی کو آج ہی سے ایک پختہ عادت بنانا ہوگا، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جوانی میں اپنائی گئی یہی عادتیں انسان کو اس خطرناک روحانی ناکامی سے بچاتی ہیں جو آگے چل کر بعد کی زندگی میں پکی ہو سکتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دوسرے سبق کی، جو ہے سچائی۔ اس سورس کے مطابق ذرا ایک حکمران یا لیڈر کے بارے میں سوچیں۔ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے۔ ایک عام سا بندہ تو شاید ڈر کر یا کسی مجبوری میں جھوٹ بول دے، چلیں سمجھ آتا ہے۔ لیکن ایک حکمران، اسے عملی طور پر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اس کا رتبہ اور پاور اسے اس ضرورت سے بالکل بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اس سب کے باوجود جب کوئی حکمران بغیر کسی مجبوری کے جھوٹ بولتا ہے تو یہ سراسر اس کا غرور اور تکبر ہوتا ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ عمل پورے کے پورے معاشرے کی بنیادوں میں بددیانتی کا بیج بو دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی سیدھی سیدھی توہین ہے جن کی وہ قیادت کر رہا ہے۔ خالق کو ایک حکمران کا جھوٹ اس لیے اتنا زیادہ ناپسند ہے کیونکہ یہ حرکت پورے معاشرے کا اخلاقی نظام تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہ بات کتنے شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ سچی لیڈرشپ دراصل ہوتی کیا ہے۔ ان تمام نوجوان طلبہ کے لیے جو کل کو کوئی بھی ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ کونسل کا کوئی عہدہ ہو یا اپنی سپورٹس ٹیم کی کپتانی، یہ سبق یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اصلی طاقت ہمیشہ مکمل سچائی کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ اختیار دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، بلکہ دیانتداری کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے تیسرے سبق کی طرف لے آتی ہے، جو ہے عاجزی۔ اس سخت وارننگ کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک لفظ کو ڈیفائن کرنا ہوگا، تکبر۔ تکبر اصل میں ایک ایسی اندھا کر دینے والی روحانی بیماری ہے جو انسان کو دوسروں کی قدر و قیمت دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ سیدھے الفاظ میں کہیں تو یہ خود کو بغیر کسی ٹھوس وجہ کے خواہ دوسروں سے بہتر سمجھنے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کا نام ہے۔ یہاں ہماری بنیادی تحریر ایک بہت ہی کمال کی بلکہ حیران کن حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نارمل لائف میں غرور کس وجہ سے ہوتا ہے؟ مال و دولت، کوئی بڑا عہدہ یا پھر خوبصورتی، رائٹ؟ لیکن ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص ان تمام دنیاوی چیزوں سے محروم ہونے کے باوجود پھر بھی غرور کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ تکبر اس کی رگ رگ میں، اس کی فطرت میں بس چکا ہے۔ یہ اس کے اندرونی کردار کی مکمل تباہی کی علامت ہے۔
تحریر ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ خالق کو اپنے بندوں میں عاجزی سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ مغرور انسان کو اپنی رحمت سے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نوجوان طلباء کے لیے یہ بات سب سے اہم ہے کہ جس دور میں وہ اپنی شخصیت اور پہچان بنا رہے ہیں وہ شعوری طور پر اس تکبر کو ریجیکٹ کریں اور عاجزی کو اپنا لائف سٹائل بنائیں۔ چلیں جی، اب آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، نوجوانوں کے لیے حتمی اسباق۔ اس تمام بحث کا نچوڑ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کا ذرا ایکس رے کر کے دیکھیں۔ طلبہ کے لیے یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پریکٹیکل ایکشنز ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں سچ بولیں، چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ دکھ رہا ہو۔ اپنی جوانی میں ہی پاکیزگی اپنائیں اور لائف کی ہر سچویشن میں عاجزی کو اپنی پہچان بنائیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ عملی تبدیلیاں ہیں جو واقعی ہمارے معاشرے کی اصل حفاظت کر سکتی ہیں۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم سب کو اس ایک سوال پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر آج کے ہماری طلباء پاکیزگی، سچائی اور عاجزی کے ان زبردست اسباق کو اپنی ڈیلی لائف کی بنیاد بنا لیں تو ذرا تصور کریں کہ کل کے جو ہمارے لیڈرز ہوں گے ان کا کردار کتنا شاندار اور مضبوط ہوگا۔ یہ ایک ایسا پاورفل پیغام ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔